تاریخ کی کتابوں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جو حج ہے یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3500 سال قبل وہ وجود میں آئی۔ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے جو رسم و رواج تھے اس کو بھی حج میں شامل کر دیا، تو اس کی وجہ سے حج جو اپنی اصل حالت پر تھا وہ باقی نہ رہا۔ ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جو کہ اہل عرب نے اپنی طرف سے حج میں شامل کیے ہوئے تھے۔ لوگ جو ہے جب احرام باندھ لیتے حج کا تو اپنے گھر میں داخل ہونا جو ہے نا مین گیٹ سے یعنی کہ دروازے سے برا سمجھتے تھے، اور پچھلی جو ہے بیک سائڈ سے جو غلط عقیدہ وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ذی القعدہ میں حج کو ضروری سمجھتے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ ذی الحجہ میں حج کو ضروری سمجھتے تھے۔ تو جو ذی الحجہ میں سمجھتے تھے ضروری تو وہ ذی القعدہ والوں کو غلط کہتے تھے، اور ذی القعدہ والا ذی الحجہ والوں کو جو ہے نا وہ غلط کہتے تھے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ حج کے ایام چل رہے ہیں، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی حج کے بارے میں ہے کہ حج کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری آف حج کیا ہے، یعنی کہ حج شروع سے ہی ایسا تھا یا اب جا کر ایسا ہوا ہے۔ تو دیکھیے کہ تاریخ کی کتابوں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جو حج ہے یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3500 سال قبل وہ وجود میں آئی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ حج کا شروع ہوا، اور پھر آگے جا کر جو ہے وقت گزرتا رہا تو حج کے جو طور طریقے تھے وہ مختلف ہوتے رہے۔ آخر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے جو رسم و رواج تھے اس کو بھی حج میں شامل کر دیا، تو اس کی وجہ سے حج جو اپنی اصل حالت پر تھا وہ باقی نہ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آنے تک جو ہے یہ حج اپنی اصل حالت سے ہٹ چکا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام طریقوں کو جو کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کیے تھے ان کو اپنی آیت مبارکہ نازل کر کر دور فرمایا۔ تو آئیے آج ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جو کہ اہل عرب نے اپنی طرف سے حج میں شامل کیے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ لوگ جو ہے جب احرام باندھ لیتے حج کا تو اپنے گھر میں داخل ہونا جو ہے نا مین گیٹ سے یعنی کہ دروازے سے برا سمجھتے تھے، اور پچھلی جو ہے بیک سائڈ سے داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو دور کیا، فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے جو ہے نا پیچھے سے آؤ، بلکہ گھروں کے احرام باندھ کر گھروں کے جو ہے نا وہ دروازے سے بھی جا سکتے ہو۔ اور دوسری خرابی یہ تھی کہ اہل عرب یہ کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب حج کے دن یہ مہینے شروع ہو جائیں تو یہ جو حج ہے یہ حج صرف اس میں ان مہینوں میں حج ادا کیا جا سکتا ہے، اور ایک سفر سے حج اور عمرہ دونوں کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ آج کل ہم پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں حج عمرہ دونوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن اہل عرب یہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی، اگر ادا کرنا تو صرف حج ادا کریں، ایک سفر میں صرف حج ادا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کمی تھی یعنی کہ جو ان کا جو عقیدہ تھا اس کو بھی دور کر دیا کہ آپ ایک سفر سے حج اور عمرہ جو ہے نا وہ دونوں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہ جو اہل عرب تھے ان کے ہاں یہ غلط عقیدہ یہ تھا کہ یہ لوگ جب مناسک کے حج سے فارغ ہوتے، حج کے تمام ارکان سے فارغ ہوتے، تو ایک محفل لگایا کرتے کہ جس میں اپنے جو آباء و اجداد تھے اس کا جو ہے نا تذکرہ کرتے فخریہ طور پر۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، کہ تم اللہ رب العزت کا ذکر کرو جب تم لوٹ جاؤ تمام حج کے ارکان سے فارغ ہو جاؤ، تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، یعنی کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے غلط طریقہ تھا، اس کو جو ہے نا وہ دور کیا اپنی آیت مبارکہ نازل فرما کر۔ اور اس کے بعد ایک اور اہل عرب کا یہ ایک اہل قریش کا بلکہ کہیں کہ یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کیونکہ حرم کے حفاظت کرنے والے ہیں، رکھوالی کرنے والے ہیں، تو ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، ہم عرفہ کے میدان میں نہیں جائیں گے۔ سارے لوگ عرفہ کے میدان میں جاتے، وہاں سے مزدلفہ آتے، اور یہ حضرت جو تھے قریش یہ جو ہے نا مزدلفہ میں رک جاتے، اور یہ کہتے کہ ہم قریش ہیں کیونکہ ہمیں حرم سے زیادہ باہر نہیں جانا چاہیے، تو ہمیں یہیں پر رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی بھی تردید فرما دی کہ یہ ایسا عقیدہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ جب تم لوٹو تو اسی طرح لوٹو کہ جس طرح لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے جو ہے نا وہ معافی چاہو، یعنی کہ تم پہلے جو ہے وہ عرفہ میں جاؤ اور پھر جا کر جو ہے نا وہ مزدلفہ کی طرف لوٹو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کا جو غلط عقیدہ تھا اس کی تردید کی۔ اور سب سے بڑا جو غلط عقیدہ وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ذی القعدہ میں حج کو ضروری سمجھتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ذی الحجہ میں حج کو ضروری سمجھتے تھے۔ تو جو ذی الحجہ میں سمجھتے تھے ضروری تو وہ ذی القعدہ والوں کو غلط کہتے تھے، اور ذی القعدہ والا ذی الحجہ والوں کو جو ہے نا وہ غلط کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، یعنی کہ حج جو ہے نا وہ ذی الحجہ میں ہی ہوگا، ذی القعدہ میں وہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام جو غلط عقیدے تھے ان کی تردید کی، اور حج جو ہے نا وہ آج اپنی اصل حالت پر آ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حج کی ہسٹری وہ کیا تھی۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو جو ہے نا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔